سلسلہ منقطع ہو گیا، سگنل کی کچھ پرابلم ہے، تو چلو ایسے کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ سماج سے شروع کرتے ہیں، پہلی ویڈیو سے ہی۔ یہ عبدالخالق بھائی مرحوم جو بہت ہی اعلیٰ انسان تھے، میری پہلی ویڈیو بھی آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی، آپ نے دیکھ بھی لی ہوگی۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر، آپ سے پروگرام پیغام شہر خاموشہ سے میں بھی گفتگو ہے۔ آج جس قبر سے میرا آغاز ہے، یہ قبر حاجی عبدالخالق صاحب جو کہ اللہ کے مہمانوں کے مدینہ کے اندر، مکے کے اندر بڑی خدمت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو نئی منزل ہے اس کو آسان فرمائے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں بھرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حاجی عبدالخالق صاحب بہت اعلیٰ انسان تھے، بن انصار تھے۔ حاجی اشتیاق احمد صاحب، حاجی شفاق احمد، حاجی امجد محمود کے بڑے بھائی اور نقاش اور خضر کے والد، اللہ تعالیٰ ٹیکسلا شہر کے اندر بھی ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن بالخصوص جو لوگ مدینے کے اندر، مکے کے اندر ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منازل جو ہے، جو حقیقی دنیا میں اب پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منزل آسان فرمائے، اور بھائی عبدالخالق صاحب، حاجی عبدالخالق صاحب کی سو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ یہ ان کی والدہ محترمہ کی قبر بھی ہے، یہ انہی کی خاندان کی ساری قبریں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سب کی منزلیں آسان فرمائے۔ تو میرے دوستو، شہر خاموشہ کا ہفتہ وار پروگرام جو ہے، جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے چند دوستوں نے پہلے پروگرام میں ایک کمنٹس کیے تھے، وہ آج میرے ذہن میں دوبارہ گونجے ہے، تو میں نے کہا چلو آپ دوستوں سے شیئر بھی کر لوں۔ اس دوست نے مجھے کہا تھا کہ شاکر بھائی آپ ہمیں ڈرانے لگے ہیں، اور قبرستان میں جو ملاقات ہے تو یہ تو ڈر کی جگہ ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ڈر کی جگہ، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ڈر کی جگہ ہے، تو پھر ہمارے اعمال کرنے دنیا کے اندر بڑے آسان ہو جائے۔ میں نے اس پروگرام کو جو شروع کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میرا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ محمد اختر اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو میرا شاید کہ یہ پروگرام صرف اتنا ہی پروگرام کرنے کا مقصد تھا۔ امجد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ تعالیٰ عبدالخالق صاحب کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے جی حاجی صاحب کو۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی وہی ہے، کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو ایک حق بنتا ہے ہم کے اوپر کہ ہم ہر نماز کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کریں اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے ادا کرتے رہیں۔ افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں جمعے والے دن میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے سے اپنے پیاروں کی قبروں پہ حاضری ہو جائے، جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل کے اندر بھی تمنا یہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے دنیا کے اندر آنا ہے، تو کیوں نہ اس دنیا کی تیاری کے لیے اپنے پیاروں سے ملاقات بھی کی جائے اور موت کو یاد بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ قبرستان اکثر جایا کرو اور جنازوں کے ساتھ اکثر شرکت کیا کرو، کیونکہ جو آدمی جنازوں کے ساتھ اور قبرستان میں اکثر جاتا ہے اسے موت یاد رہتی ہے، اور اس کے لیے اعمال کرنے بڑے آسان ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی یہاں منتقل ہونا ہے، تو کیوں نہ اس زندگی کو جو نہ ختم ہونے والی بنانے کے لیے دنیا کے اندر جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اعمال کیے جائیں۔ تو یہ چھوٹا سا یہ جگہ جو آج پہلی دفعہ میں ادھر کونے میں آیا ہوں جی، بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جن کی بھی یہاں قبریں ہیں، یعنی کہ عبدالمجید ولد عبدالرشید مرحوم صاحب کی قبر، عبدالرحمن صاحب ولد ابراہیم صاحب کی قبر ہے، اور یہ سرفراز خان صاحب ٹھیکیدار صاحب کی قبر ہے، بہت صاف ستھرا، میرے خیال سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں، یا قبرستان کے انتظامیہ نے صفائی کی ہے، بہت اعلیٰ صفائی ہوئی ہے جی، بہت صاف ستھرا۔ میرا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ اس کو دکھانے کا کہ اپنے قبرستان کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہمارا ایک حق بنتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا جی، بہت اچھا لگا کہ یہاں قبرستان کی صفائی بھی بہت اچھی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا شہر خاموشہ کے پیغام کی۔ تو شہر خاموشہ کا میرا جب پروگرام پہلا میں نے شروع کیا آج سے سال پہلے تقریباً،
تو اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے میرے دوست جو ہیں، بھائی جو ہیں، اکثر بیرون ملک سے کالیں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ ہمارے والدین کی قبریں ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہے، ہم وہاں نہیں آ سکے، تو کم از کم آپ یہ بہت اچھا آپ نے کیا ہے کہ چلو اسی بہانے ہم اپنا پیاروں کا دیدار کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جی، چلے دیکھنے والے کچھ دیکھ کر اپنے کمنٹس دیتے ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ تو میں آگے چلتا ہوں جی۔ یہ آلہ والا قبرستان ہے، بہت قدیم قبرستان ہے، پہلے بھی کئی دفعہ یہاں حاضری ہوئی، لیکن آج حاجی عبد الخالق صاحب جو ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، تو ان کی قبر پہ حاضری کی تمنا تھی، تو آج وہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے راستے میں شیخ مرسلین احمد ولد شیخ اللہ دین، یہ بھی بہت اچھے ہمارے دوستوں میں سے تھے، آج دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں منتقل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منزل آسان فرمائے جی۔ تو بات ہو رہی تھی شہر خاموشاں سے، تو میرے دوستو یہ دنیا ہے، یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ آج صبح اللہ نے جماعت کی نصرت کرائی، سوات کی جماعت تھی، تو انہوں نے بیان کیا، تو بعد میں بیٹھ کے بات کرنے لگے تو کہنے لگے کہ ہماری زبان جو ہے پشتو ہے، ہمیں بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ان سے یہی بات کی کہ اللہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے حالات و واقعات کا مقابلہ کرتے ہوئے، ایک نہ ایک دن اس قبرستان کے اندر اپنی قبر کے اندر منتقل ہونا ہے، تو اس کے لیے اعمال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو بڑا حکم میرے دوستو وہ نماز ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جنت کی کنجی ہے، اور مسلمان پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں اکثر لوگ جنازوں پہ آتے ہیں، کتنے لوگ بھاگے بھاگے جنازوں پہ آتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی غور کیا ہے؟ بختاور خان صاحب، بنارس خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ تعالیٰ۔ غلام رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ۔ حنیف خان صاحب اور احمد ممتاز صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہاں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم جنازے پہ اکثر بھاگے بھاگے آتے ہیں، کتنی سپیڈ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن رستے میں اگر فرض نماز جا رہی ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو آخری بات پھر وہی کہ بات لمبی ہو جاتی ہے کہ نماز فرض معاف نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اگر چند آدمیوں نے بھی ادا کیا تو ہو جائے گا، لیکن اگر فرض نماز رہ گئی تو میرے دوستو بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ بالکل نئی قبریں ہوئی ہیں جی، 3-4، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی، رستے میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی نماز کی، تو میرے دوستو فرض نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اعمال کرنے ہیں، اور ان اعمال میں جو سب سے بڑا حکم وہ نماز، وہ ہم نے کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے، اور نماز کے ذریعے ہی ہم اللہ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اللہ سے اپنی مناجات جو ہے، حاجات جو ہیں وہ مانگ بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے تمام دوستوں سے جمعے والے دن گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ حنیف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، غلام رسول صاحب، بنارس خان صاحب، احمد ممتاز صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جی۔ تو بات یہی ہو رہی تھی کہ یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے، تو اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بنایا جائے۔ تو اس تعلق کو بنانے کے لیے جو میرے دوستو وہ اعمال میں نے جو بھی آپ کا ذکر کیا ہے، اس کے ذریعے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، جو اللہ نے حکم دیے ہیں، وہ انشاءاللہ پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے دوستو یہ قبرستان کا بالکل میں کونے میں آ گیا ہوں آج پھر، تو یہ زیارت بھی ہے یہاں،
اور یہاں ماشاءاللہ قبریں ہیں، یہ استاد خاندان کی منور نصیر الدین کیپٹن الحاج محمد ابراہیم صاحب کی قبریں ہیں۔ تو مجھے ایک دوست نے بھی فون کیا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی صبح نماز کے بعد کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں بھی اعلیٰ قبرستان میں ہیں، بیرون ملک ہوتے ہیں، تو میں انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ یہاں آؤں گا۔ ابھی تو مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح انہوں نے اشارہ کیا تھا، دوبارہ انشاءاللہ پوچھ کر پھر دوبارہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ان کی قبریں دکھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر جی۔ آخری بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جمعے کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، اللہ سے مانگنے والا دن ہے، تو اس لیے تمام بھائی کوشش کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ یہ راستے میں مجھے ذہن میں آ رہا ہے یہ حاجی محمد رفیق صاحب جو ہمارے صدر ہیں انجمن تاجران کے، حاجی زید رفیق صاحب، بالکل یہ لکھا ہوا بھی ہے جی، حاجی زید رفیق، بابو محمد رفیق صاحب کی قبر راستے میں آ گئی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے۔ یہ ہمارے حاجی زید رفیق صاحب جو صدر ہیں مرکزی انجمن تاجران کے، ان کے والد کی بابو محمد رفیق والد بابو علی محمد کی قبر ہے۔ یہ ساتھ ہی حاجی محمد یعقوب والد حاجی محمد دین صاحب کی قبر ہے۔ یہ بہت شفیق انسان تھے جی، میرا تو بچپن اور جوانی کے درمیان میں نے ان کو دیکھا، بہت اعلیٰ نفیس کپڑے پہننے والے اور بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے، اور بازار میں 2-3 ان کے دوست تھے، حاجی عبدالرحمن صاحب کے باہر اکثر بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ اکثر گپ شپ ان کی ہوتی تھی، خواجہ محمد یعقوب صاحب کے پاس جو ہمارے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی منزل آسان فرمائے جی۔ پرویز صاحب کی خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو جی۔ آخری بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پھر پروگرام کے ساتھ ملیں گے۔ تو آخری بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت کہ میرے دوستو آج عہد کر لیں، زندگی ڈلتی چلی جا رہی ہے، دن بدن زندگی جو ہے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ میری عمر بھی 60 سال ہو گئی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے معاملات ہیں احسن طریقے سے مکمل کرائے، اور واپسی تو ہمیں جانا ہی جانا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں مصیبتیں اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور سب کی ختم فرمائے۔ تو 60 سال میری عمر بھی ہو گئی ہے، میں بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آج دیکھ لیں کہ 60 سال گزر گئے ہیں، لیکن واپسی تو ایک نہ ایک دن ہے ہی، تو اس لیے آپ بھی عہد کر لیں۔ یہ انیس کمال صاحب جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کی بزرگوں کی بہت خدمات ہیں ٹیکسلا شہر کے اندر۔ میں نے پچھلے پروگرام میں 1-2 دفعہ ان کا آپ سے تعارف بھی کرایا تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کے بیٹے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ احمد ممتاز صاحب، تو میرے دوستو بس بات پھر بیچ میں آ جاتی ہے، تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو کہنے کا مقصد یہی ہے جی کہ آج عہد کر لیں، جو زندگی گزر گئی ہے اس نے واپس نہیں آنا، لیکن اب جو زندگی بنے گی وہ آج سے عہد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ابھی سے ارادہ کر لیں کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جو زندگی میری گزر گئی وہ گزر گئی، اور جو آنے والی زندگی ہے اس کو آسان بنا دے۔ تو میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں کہ 5 وقت کی نماز انشاءاللہ باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے والدین جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کریں گے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے جو بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے 2 رکعت نماز نفل روزانہ کی بنیاد پر ادا کریں گے، اور ان کے لیے قرآن پاک ہدیہ کریں گے۔ سب عہد کر لیں جی، اجتماعی دعا کر لیتے ہیں پورے قبرستان کے لیے۔ سعید اوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو۔ تو اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، آپ بھی دعا کر لیں اپنے بزرگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے ربی کریم اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے زمین و آسمان بنانے والے، اے زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے، شہر خاموشہ میں اس جگہ کھڑے ہیں جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی کی پہلی منزل ہے قبر۔ یا اللہ اس پہ کھڑے ہیں، یا اللہ ہم سب کی زندگی کو آسان بنا، جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ کرم والا، رحم والا، آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ کرم والا، رحم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ کرم والا، رحم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ کرم والا، رحم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس موقع پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ فرما، جس شرور سے پناہ مانگی شرور سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو سبق پڑھا گیا یا اللہ پورے اہل قبرستان کے لیے یا اس کو ہدیہ کرتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو دنیا سے گئے ہیں ان کو پجا، بالخصوص اعلیٰ قبرستان کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ سب کو تو یہ ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اللہ تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ آمین کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کے آمین کو قبول فرمائے۔ احمد ممتاز صاحب بھی آمین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمین کو قبول فرمائے۔ اور محمد آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کی آمین کو۔ انیس کمال صاحب بھی آمین کہہ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کی آمین کو قبول فرمائے۔ جن جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو قبول فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے کرم والا معاملہ فرمائے۔ محمد آزاد سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جن کے عزیز و اقارب چلے گئے ہیں دنیا سے جنت الفردوس عطا فرمائے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ قادر ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، نام پڑھنے میں غلطی ہو جائے جی معافی چاہتا ہوں جی، کیونکہ صبح کا وقت بھی ہوتا ہے کبھی اینک ہوتی ہے۔ محمد ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے جی۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں کو ان کے ساتھ مدد فرمائے، اور ہمیں بھی یہ جو اصل زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کی تیاری کر لیں جی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جمعے میں جائیں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو جی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر کسی قبرستان سے شہر خاموشاں پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ آخری قبر جو بالکل دروازہ گیٹ کے باہر ہے جو میں ان سے اختتام کر رہا ہوں، محمد اسحاق ہوٹل والا، والد محترم محمد اشفاق، محمد ارشاد، محمد اعجاز، محمد امتیاز، حاجی محمد اشتیاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو جی۔ ملک طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں جی، ملک طارق صاحب بہت مہربانی جی۔ اقبال اعوان صاحب آپ کی بہت مہربانی جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔